اسی فکر کی وجہ سے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خواجہ صاحب بنے۔ ان کے مرشد نے کہا دیکھو معین الدین، آج فجر کی نماز میں جتنے لوگ حاضر ہوں گے سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لیکن خبردار کسی کو خبر مت کرنا۔ اب بستر پہ گئے ہیں، کروٹ لیتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، یا اللہ کیسے کیا ہوگا، سب لوگ جنتی ہو جائیں گے، اگر سب آ جاتے تو کیا مسئلہ حل ہو جاتا۔ کہا کہ معین الدین کہیں چلا جائے، چھوڑیں گے نہیں، پوری رات خبر دیے۔ نماز ہوئی، حضرت مڑ کے دیکھتے ہیں بڑا مجمع ہے۔ معین الدین تیرا کام ہے؟ جی حضرت اب جو فرمائیے۔ کہا کہ تب تو تیرے اندر، تیرے دل کے اندر یہ کیفیت آ گئی، اب تم کام کرو۔ دل بن گیا ان کا۔ آج ایسی ہی چاہا جاتا ہے انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر یہ فکر آ جائے، یہ فکر آ جائے۔ اللہ پاک ایسی فکر ہم سبوں کو عطا فرمائے۔ دوسری بات، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بچے کی دستار بندی ہوگی، قرآن مجید ساری کتابوں میں اعلیٰ، قرآن مجید سے جن کا لگاؤ، واقعی اس کا لگاؤ گویا کہ اللہ سے۔ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کی بولی، جس طرح سے اللہ غیر حادث ہے، غیر مخلوق، اسی طرح سے ان کا کلام بھی غیر مخلوق ہے۔ اللہ کے کلام کو جو سینے میں لیا، گویا کہ اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں لے گا۔ اتنی بات ہے۔ اب جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں سب بہترین۔ آقا فرما رہے ہیں دیکھیں مسجد نبوی میں جن لوگوں کو عمرہ نصیب ہوا ہے، حج نصیب ہوا ہے، وہ لوگ گئے ہوں گے، خانہ کعبہ دیکھے ہیں اور مسجد نبوی دیکھے ہیں۔ اللہ سب کو عطا فرمائے، آمین تو بول دیجئے۔ سوچتے ہیں آمین بول دیں گے تو جیب کا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں بھائی۔ مسجد نبوی گئے ہیں تو دیکھے ہوں گے روضہ پاک کے پیچھے ایک دم بالکل وہاں ایک جگہ ہے مقام صفا، جو گرل سے گھیرا ہوا ہے، تھوڑا سا ایک دم بالکل ایک ہاتھ اونچا ہے وہ مقام، اور چاروں طرف سے گرل سے گھیرا ہوا ہے، اور قالین وغیرہ سب کچھ وہاں ہے، اور لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مقام نصیب فرمائے۔ اب تو وہ چیز رہی نہیں، اب تو عمرہ میں ایک ہی دن آپ کو جانے کے لیے نصیب ہوگا۔ باج نے بتایا کہ پورے سال میں چاہے 2 عمرہ کیجئے، لیکن ایک سال میں آپ کو ایک ہی دن جانا ملے گا، ریاض الجنہ اور وہ جگہ۔ لیکن یہ جگہ پہلے بہت کھلی جگہ تھی، جو نصیب والا ہوتا تھا ہر دن بیٹھتا تھا، 2 دفعہ 3 دفعہ بیٹھتا تھا، جاتا تھا، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی۔ بڑی اچھی جگہ، وہاں صحابہ کرام قرآن مجید سیکھتے سکھاتے، کوئی سیکھتے کوئی سکھاتے، کوئی یاد کرتے کوئی یاد کراتے، یہی سب معاملہ تھا قرآن کا پڑھنا پڑھانا۔ وہ جگہ آج بھی اونچی ہے۔ آقا کے جانے کے بعد، آقا کے تشریف لے جانے کے بعد کتنوں 100 سال گزر گئے، 1400 سال 1500 سال۔ اس وقت وہ جگہ، وہاں لوگ بیٹھ کر کے صحابہ کرام قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ وہ جگہ آج اونچی ہے، اور مسجد نبوی اس سے اس کی سطح نیچی ہے۔ اللہ کے رسول بتا دیے کہ دیکھو دیکھو دیکھو، جو آدمی یہاں آئے سن تو لے گا، پڑھ تو لے گا، آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی چلا جائے کہ اے مصلی تمہاری جگہ یہ، اے حاجی تمہاری جگہ یہ، اے مجاہدین تمہاری جگہ یہ نیچے، اے مبلغین تمہاری جگہ یہ نیچی۔ یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے، ان کی جگہ تم سب کی جگہ سے ایک ہاتھ اونچی رہے گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی جگہ سارے لوگوں کی جگہ سے اونچی۔ یہ اللہ کے رسول بتا کے بھی گئے، دکھا کے بھی گئے۔ اب کسی کی ہمت نہیں، کتنے ائمہ مجتہدین اور بڑے بڑے علماء گئے کہ نہیں چلو اس کو برابر سرابر کر دیں،
مسجد نبوی کے ساتھ ایک دم برابر کر دیں، نہیں، وہ جگہ ویسی رہے گی تاکہ قیامت تک کے سارے لوگوں کے لیے یہ چیز دلیل بن کے رہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم حفاظ کرام کو، علماء کو، قرآن پڑھانے والوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، حقیر۔ یہ اول صف کا آدمی ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو وہاں ڈیسک سے لے کے پڑھاتا ہے اور پڑھتا ہے وہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ لوگ جماعت میں گئے ہیں، جانا بھی چاہیے۔ سب سے بڑی اصلاح ابھی پورے کے پورے جتنے بھی ابھی بزرگان دین ہیں، چاہے علماء جمہور ہوں یا چاہے علماء مقتدی ہوں یا چاہے تصوف کے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہوں، ابھی جو عمومیت کے ساتھ قلب کی جو اصلاح ہوتی ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ، جماعت کی تبلیغ عمومیت کے ساتھ سب سے زیادہ مؤثر یہی ہے۔ اس میں جاتے ہیں تو جانے کے بعد 10 آدمی گئے، پہنچنے کے بعد 2 آدمی لگ گئے خدمت میں، ایک آدمی بیان کرے گا، ایک آدمی استقبال میں رہے گا، ایک آدمی تعلیم کرے گا، اور کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی گشت کر کے لائے گا۔ اور وہ ایک آدمی کہہ دیا 1 ہفتہ تک ہم خدمتیں کریں گے۔ سب تیار ہو گئے، اور ایک آدمی بیان کر رہا ہے، وہ مولانا صاحب ہے۔ تو آپ لوگ کوئی بتا سکیں گے کہ ان کا ثواب زیادہ ہے، ان کا ثواب وہ جو سبزی کاٹ کے جو کھانا بناتا ہے ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہے کیا؟ ایسی بات نہیں۔ اخلاص اگر ان میں زیادہ ہے تو وہی نمبر زیادہ لے کے جائے گا، اور اگر ان میں کم ہے، دکھاوا ہے، تو یہی غرق ہو جائے گا۔ ایسی ہی بات اس میں بھی ہے۔ یہاں جو قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا اور سیکھا جاتا ہے، یقین کیجئے بات کو، دل میں لائیے بات کو۔ یہ نہیں کہ وہی صرف اس حدیث کے مصداق ہو رہے ہیں، بلکہ اس سسٹم سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، مدرسہ کے سیکریٹری، مدرسہ کے صدر، جو سفیر ہیں، جو کھانا بناتا ہے، جو صفائی کرتا ہے، جو بھی جتنے لوگ اس سسٹم میں جڑے ہوئے ہیں، سب کے متعلق آقا نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن علمہ، تم سب کے سب بہترین ہو، تم قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہو۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ قرآن کی نسبت سے آئے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی محبوب بنائے گا، ہم سب کو بھی خیر عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو خیر عطا فرمائے اور قرآن سے ہم سبوں کا دل لگا دے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ مولانا اسرار صاحب نور اللہ مرقدہ سے بارہا میں ایک بات سنا۔ کیا بات میں نے سنی؟ بار بار، اگر ان سے نہیں سنتے اور ایک کتاب میں نہیں دیکھتے تو نہیں بولتے۔ بوری گنڈک ندی بہار میں چلتی ہے، آپ کو چمپارن سے تھوڑا پچھم، یعنی بیتیا سے پچھم ہے وہ ندی۔ اس ندی کے پاس ایک قبرستان، وہ قبرستان کو ندی کاٹنے لگی، کاٹتے کاٹتے ایک قبر کو جب کاٹنے لگی تو اس قبر میں تھے ایک حافظ صاحب، حافظ بادشاہ۔ ان کو قرآن مجید ایسا یاد جیسا کہ ہم لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد۔ اور جب ان کی لاش آدھی ندی میں آدھی قبر میں، لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ حافظ بادشاہ کی قبر کٹ رہی ہے۔ لوگ جا کے دیکھنے لگے، دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ، زندہ میں ان کا چہرہ اتنا تر و تازہ نہیں تھا کہ ابھی تر و تازہ اتنا ہے۔ لاش لے کر کے سمرا مدرسہ میں آئے ہیں۔ سمرا مدرسہ میں ابھی بھی ان کا مزار، ان کی قبر موجود ہے۔ تو نابینا تھے، نابینا، سن کے قرآن یاد کر لیے تھے۔ ان کا بیٹا جب قرآن سنانے لگے، بیٹا الحمدللہ کی طرح یاد ہے، بسم اللہ کی طرح سے پڑھ کے سناؤ۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ یہ حافظ بادشاہ 30 بچے کا قرآن یک ساتھ سنتے، 15 ادھر لگا دیتے، 15 ادھر، اور سب کی رسی ہاتھ میں لے لیتے۔ جو قرآن غلط پڑھتا اس کی رسی کو ہلاتے تھے۔ قرآن جب دل میں آ جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ جو صاحب کلام ہے، جو صاحب قرآن ہے، وہ پوری کائنات کے ہر ذرے، ہر تنکے، ہر قطرے، ہر پتے کا علم یک ساتھ یک وقت رکھتے ہیں۔
اسی طرح سے جو جتنا اس سے لگاؤ رکھے گا اس کا قلب، اس کا علم اتنا مضبوط ہو جائے گا، روشن ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کو اس طرح سے قرآن سے لگاؤ عطا فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے بہت سارے علماء ہیں، آپ کو باتیں سنائیں گے، بس یہی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق دے، ہمارا لگاؤ اور رشتہ قرآن مجید سے ہو جائے۔ ایک ایک پارہ روزانہ ہم پڑھیں، سورہ یاسین ہر دن صبح پڑھیں، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھیں، یہ سنت ہے۔ نہ دیوبندی کا، نہ بریلی کا، نہ جماعت اسلامی کا، نہ آپ کا اہل حدیث کا، نہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس میں، اس کو پڑھیے نا۔ کہتا ہے ایسے کریں نہ ویسے کریں، یہ ایسے کہتا ہے، وہ ویسے کہتا ہے، یہ ایک روزہ بتاتا ہے، کوئی 2 روزہ بتاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جو سب متفق علیہ سنت ہے اس کو تو کیجئے۔ سورہ کہف ہے، سورہ کہف ہے، ہر جمعہ کو پڑھے۔ بتایا گیا کہ فتنہ اکبر، فتنہ دجال سے آدمی بچے گا، چھوٹا چھوٹا فتنہ سے تو بچے گا ہی، اتنا بڑا فتنہ سے اس کو بچنے کی توفیق ملے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لیا، جنت میں ایک گھر اس کا بن گیا۔ اللہ قرآن سے ہم سب کو لگاؤ عطا فرمائے، قرآن خوب یاد کرے، قرآن سے اپنا دل لگائے، ایک ایک پارہ روزانہ پڑھیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، قرآن سننے کا، سنانے کا، پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، قرآن جس کے اندر ہے اس کی تعظیم تکریم کرو، اللہ کرنے کی توفیق دے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، دیکھو اگر اپنی نسل میں قرآن لانا چاہتے ہو حافظوں کی قدر کرو، اپنے اندر ایمان لانا چاہتے ہو تو جا کر کے گشت میں ایمان والے کی قدر کرو، اگر حاجی بننا چاہتے ہو تو حاجی کی قدر کرو، اور اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت لینا چاہتے ہو، اللہ سے لگاؤ بنانا چاہتے ہو، دل کو ذاکر بنانا چاہتے ہو تو اللہ والے کا جوتا سیدھا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے، ابھی ہمارے حضرت مولانا عابد صاحب ہیں، مولانا آپ کا غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، حضرت قاضی صاحب، یہ لوگ آئے ہیں، تھوڑی دیر جم کے بیٹھ کے سنیے۔ یہ بڑا افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، لوگ کچھ بھی نہیں، کیسے کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ آج بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں ان لوگوں کے پاس، اللہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کہف کو جو میں بولا کہ سورہ کہف سے متعلق، اصحاب کہف چند نوجوان، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، یا 5 تھے وہ لوگ، یا چھٹا ان کا کتا، یا 7 تھے، 8واں ان کا کتا، یہی 3 باتیں آتی ہے۔ سب کے سب ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے کہف میں یعنی غار کے پاس جا کر کے سو گئے ایمان والے۔ ان کے پاس ایک کتا بھی جا کے سو گیا، کتا کتابوں میں آتا ہے، دیکھیے نہ وہ کتا ذکر کیا، نہ فکر کیا، نہ مراقبہ کیا، کچھ بھی نہیں، ایمان والے کے پاس جا کے جم کے بیٹھا ہوا رہا، سویا ہوا رہا 309 سال۔ کتابوں میں آیا ہے یہ ایمان والے جو جائیں گے جنت میں، یہ کتا بھی جائے گا۔ تو یہ آدمی انسان ایمان کی حالت میں بزرگوں کے پاس اگر آدمی ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا رہے تو کیا ان کے ایمان میں، ان کے دل کی کیفیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا، اللہ کی یاد آئے گی اور مجلس کے نور کا اثر اس کے دل میں پہنچے گا۔ اللہ ہم سب کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔